تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلوی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: لا ينجو مني عبدي إلا بأداء ما افترضت عليه، وما يبرح عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي بشيء أفضل من النصيحة، فإذا فعل ذلك كنت قلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به، وبصره الذي يبصر به، أجبته إذا دعاني، وأعطيته إذا سألني، وأغفر له إذا استغفرني. یہ ایک حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تبارک و تعالی کی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو قرآن مجید میں ہے، محفوظ ہے، پورا کا پورا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا ایک ایک لفظ اللہ جل جلالہ کا کلام کا حصہ ہے، اور وہ پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. لیکن وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ بھی ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات نقل فرمائی جو چند جملوں پر مشتمل ہے. پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اللہ کی توفیق سے اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ينجو منی عبدی الا باداء ما افترضت علیہ، میرا بندہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا اور میرے قہر سے، میرے عذاب سے، میرے غصے سے نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ کام انجام نہ دے جو میں نے اس کے ذمے فرض کی. میرا بندہ مجھ سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ادا نہ کرے وہ کام جو میں نے اس کے ذمے فرض کی. ایک جملہ تو یہ. دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ وما یبرح عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ بعض اوقات میرا قرب چاہتا ہے اور میرے ساتھ تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے.
یعنی ان اعمال کے ذریعے جو اگرچہ فرض تو نہیں کیے گئے لیکن میں نے ان کو نفل قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے، قابل اجر و ثواب قرار دیا ہے. تو میرا جو بندہ، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نوافل کے ذریعے، نفلی اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. اس نوافل کے قرب کے ذریعے میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ النَّصِيحَةِ، کہ جتنے بھی نفلی اعمال ہیں جن کے ذریعے میرا قرب حاصل ہوتا ہے، ان سب اعمال میں سب سے افضل عمل جس سے میرا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے نصیحت، یعنی خیر خواہی. اس کے ذریعے جتنا انسان نصیحت زیادہ کرے گا اتنا ہی میرا قرب زیادہ حاصل ہوگا. تشریح ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. پھر ایک عجیب خوشخبری عطا فرمائی ایسے بندے کو جو کثرت کے ساتھ نفلی اعمال کرتا ہے. اس کو یہ خوشخبری دی کہ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب میرا کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ نفلی اعمال کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو كُنْتُ قَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی جو کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، دل میں کچھ سوچ رہا ہو، زبان سے کچھ بول رہا ہو، کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، وہ سارے کام گویا کہ میں کر رہا ہوں، میں کرتا ہوں. اجبتہ اذا دعانی، ایسا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور اعطیتہ اذا سألنی، اور جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں. وَأَغْفِرُ لَهُ إِذَا اسْتَغْفَرَنِي، اور جب کبھی مجھ سے مغفرت مانگتا ہے تو میں اس کی مغفرت کرتا ہوں. یہ ہے حدیث قدسی کا ترجمہ. یہ حدیث کئی اجزاء پر مشتمل ہے. پہلے تو جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ میرا بندہ مجھ سے اس وقت تک بس نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ جو کچھ میں نے فرض کیا ہے اس کو ادا نہ کرے. تو بتلا دیا کہ فرائض اور واجبات جتنے بھی ہیں انہیں تو ہر حال میں بجا لانا ہی ہے، ان سے چھٹکارا نہیں، ان کی معافی کی کوئی شکل نہیں. جو فرائض میں نے عائد کر دیے خود میں نے ہی چھوٹ جہاں دے دی تو دے دی. سفر کی حالت میں کہہ دیا کہ نماز پوری نہ پڑھو، آدھی پڑھ لو. بیماری میں کہہ دیا کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. لیکن معافی نہیں. اگر قضا ہو گئی کسی وجہ سے تو پھر ادا کرنی ہے، معافی نہیں. تو جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں. کوئی آدمی مجھ سے بغیر فرائض کو کچھ ادائیگی کے نجات نہیں پا سکتا. یعنی قانون یہ ہے کہ جو شخص فرائض کو چھوڑے گا تو عذاب کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا. الیاذ باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، حفاظت فرمائے. تو فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے، ان سے تو کسی حال بھی بچت نہیں. البتہ آگے جو فضیلت بیان فرمائی وہ نوافل کی فرمائی کہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور طاعت سے فارغ نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو
کہ بس ہمیں فرائض اور واجبات ادا کر دی اور چھٹی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے، تقرب حاصل کرنا ہے، تو پھر نفلی اعمال بھی کرنے ہوں، اور جتنا جتنا نفلی اعمال کرو گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں. حتی احبک. تو حقیقت یہ ہے کہ نوافل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوافل کو اور نفلی اعمال کو ہمارے آپ کے ذمے فرض واجب تو کیا نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر نفلی عمل کو چھوڑ دیا تو پکڑ ہو آخرت میں اور گناہ ملے کہ بھائی یہ نفلی عمل کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے ان کو ہمارے ذمے فرض واجب نہیں کیا. لیکن یہ نفلی اعمال ہیں بڑی عجیب و غریب چیز. یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے، تعلق میں اللہ کو مستحکم کرنے کے لیے یہ نفلی اعمال بے نظیر چیز ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتایا. اور ایک مسلمان کا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت اور طاعت میں صرف فرائض و واجبات پر اتباع کرنے کے بجائے نفلی اعمال میں بھی زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ جو فرائض اور واجبات ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا حق ہے کہ فرائض و واجبات انسان ادا کرے. اور یہ جو نوافل اور مستحبات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ نوافل انجام دے. عظمت اور جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو ان کی عظمت کا حق یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل کی جائے، کچھ ہو جائے لیکن آدمی وہ فریضہ ادا کرے. اور محبت کا حق یہ ہے کہ انسان اس سے کچھ زیادہ کرے اور محبت سے وہ کام کرے جو اللہ نے اگرچہ فرض واجب نہیں کیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے. ارے دنیا کے اندر بھی سارا کام خشک قانونی تعلقات پر نہیں چلا کرتا. دنیا کے جتنے کام ہیں وہ بس جتنا خشک قانونی تعلق ہے اتنا ادا کرو اور آگے چھٹی کرو. اب فرض کرو میاں بیوی کا تعلق ہے تو قانونی اعتبار سے شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ ادا کرے اور مہر ادا کرے، رہائش کے لیے جگہ دے دے. یہ تو ہے اس کے ذمہ فرض، یہ قانونی تعلق ہے. اب اگر کوئی شخص چاہے کہ بھئی میں تو بیوی کے یہ قانونی حقوق ادا کروں گا، بس یعنی اس کو رہنے کو ایک کمرہ دے دوں گا اور روزانہ صبح شام کھانے کا انتظام کر دوں گا اور مہر ادا کر دوں گا، آگے اللہ خیر صلی اللہ، آگے کچھ نہیں، نہ بات کرنا، نہ بولنا، نہ کوئی محبت کا معاملہ کرنا. یہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس نے صحیح معنی میں حق ادا کیا اس نکاح کے رشتے.